آہن خنجرے تیغے نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو، کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے۔ کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے، اور مولوی روم مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شمس تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو۔ میں دونوں کے مزار پہ گیا ہوں، ترکی میں اونیا میں دونوں حضرات دفن ہیں، پیر بھی مرید بھی۔ مولانا روم کو آج شاید کوئی دھرتی پہ جانتا بھی نہ، اور میں اس یونیورسٹی میں ان کا نام بھی نہ لیتا۔ وہ ایک فلسفی عالم تھے اور منطقی عالم تھے۔ وہ دور تھا فلسفہ اور منطق کا، مسلمانوں نے قرآن و حدیث کا علم بہت پس پشت کر دیا تھا، اور جو فلسفہ اور منطق کے عالم ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے دربار میں بڑی جگہ پاتے تھے۔ تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا ان کے ساتھ، اور ادھر طالب علم بیٹھے تھے، انہیں وہ پڑھا رہے تھے، اور یہ کتابیں کلمی نسخے تھے ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ تو شمس تبریز رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے ننگے پاؤں، اور سفر کے آثار پگڑی پر بھی کپڑے پر بھی۔ تو وہ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا این چیست، یہ کیا ہے؟ وہ کتابوں کا ڈھیر۔ تو نے اس کو یوں دیکھا تو کہے تو ان پڑھ جائے چٹا انہوں میں کی جواب دے وہاں، کہنے لگے این است کہ تو نمی دانی، میرے پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو ایک دم آگے بڑھے، کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساتھ ہی تالاب تھا، ساری کتابیں تالاب میں چلی گئیں۔ اب نیا پرنٹ نکالنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، نیا پرنٹ مل جائے گا۔ جس نے ہاتھ سے سینکڑوں کتابیں لکھی ان کو تیرا بیڑا غرق، وہ ان پڑھ بندیا تو میری حیاتی برباد کر دیتی، نہ مراد ہوڑا میں دوبارہ کتوں لکھ کے لیاواں گا۔ وہ مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی، اور ایک ایک کر کے ہر کتاب خشک ان کے سامنے رکھتے گئے، خشک، اس میں سے مٹی نکل رہی، سامنے رکھتے گئے، پورا ان کا جو ان کی لائبریری تھی وہ پانی سے خشک نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ہوں ملا جی دی واری آ گئی، کہنے لگے این چیز وہ یہ کیا ہے؟ این چیز وہ یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز بولے این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جس کو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ یہ ہمارے ملتان والے شمس تبریز نہیں ہیں، یہ شمس سبز واری ہیں۔ شمس تبریز تو وہ قونیہ میں ہیں، دونوں کے مزار قریب قریب ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ، ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی۔ وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے نا، کچھ پٹاخہ ہی چھوڑ دے، تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبدالخالق صاحب دے تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی، اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تسی 2 جتیاں مار کے میں باہر کر دے منا۔ ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی۔ تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور
1/10 खरब सेकंड, ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंसदान की बात मैं बता रहा हूँ। 1 सेकंड के तो 100 से ज़्यादा हिस्से हो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा फ़र्ज़ करो अगर 1 सेकंड के 1/10 खरब हिस्से हों, तो वो 1/10 खरब हिस्से में अगर थोड़ा सा रफ्तार और मकनातीस की ताकत में फ़र्क आ जाता तो सारी कायनात टकरा जाती। लेकिन ये इतनी समझदार, इतनी आला पढ़ी लिखी कायनात है कि ना रफ्तार ज़्यादा हुई कि फैल के फ़ना हो जाए, ना मकनातीस ज़्यादा हुआ कि सुकेड़ के फिर ज़ीरो कर दे। तो इस बैलेंस को खुद ब खुद कायम हो जाना, उस तो वड्डा कमला कोई नहीं, बेवकूफ़ कोई नहीं जो कहता सूरज का भी एक सिस्टम बन गया, चांद का भी बन गया, गैलेक्सी का भी बन, और अपना आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ऐसे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कुछ कहते हैं फ़ना हो जाएंगे। यहाँ इंसान जाहिल है। इस जहालत को दूर करना सबसे पहला इल्म है। अगर मरते हुए मुझे पता चला कि यहाँ तो मामला कुछ और है, जो लौट आएँ तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें रास्तों में ख़बर हुई कि ये रास्ता कोई और था। चलते चलते पता चला कि हम तो कहाँ पहुँच गए, तो उस वक्त तो फिर रब्बिरजिऊन के नारे कुरान कह रहा है, कहेंगे रब्बिरजिऊन, या अल्लाह वापस कर दे, लअल्ली आमल सालिहन, मैं बड़े अच्छे काम करूँगा। अल्लाह ने कहा कल्ला, अब नहीं हो सकता है। तो नबी जो आता है, 1,24,000 नबी ये इल्म लेकर आते हैं और वो इंसानों की इस जहालत को दूर करते हैं। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। उनकी ज़िंदगी को क़यामत तक के लिए नमूना बनाना था। क़यामत तक के लिए वो नबी बन के आए हैं। लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में नबी आते थे, लेकिन हमारे नबी के बारे में अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरों व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया के इंसानों के लिए भेजा है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ खुली किताब की तरह आज भी हमारे सामने मौजूद हो। अगर मैं आपके तरीके पर चलना चाहूँ तो मेरे पास मवाद मौजूद हो। तो ये वाहिद नबी हैं जिनकी हर चीज़ अल्लाह ताला ने महफूज की। किसी नबी की पूरी ज़िंदगी महफूज नहीं है, किसी नबी की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल ज़िंदगी मौजूद नहीं है। और हमारे नबी की ज़िंदगी पैदाइश से लेकर आँख बंद होने तक एक एक पल की ज़िंदगी आपकी हमारे पास मौजूद है। मैंने एक आयत पढ़ी थी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मैं मोरितानिया गया, वहाँ पढ़ते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम। मोरितानिया वैसे तो अफ्रीका में है, लेकिन अरब मुल्क है, वहाँ सारे यमनी अरब रहते हैं सारे। और पूरे मोरितानिया में आप हैरान होंगे, एक भी बेनमाजी नहीं। पूरे मोरितानिया में एक लड़का लड़की मर्द औरत बेनमाजी नहीं। और सोमालिया में गया, एक बच्चा बच्ची मर्द औरत बेनमाजी नहीं। हमारे बच्चे, आप लोग कॉलेज आते हो तो मोबाइल आपके हाथों में होते हैं, बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो, मोबाइल पे आपकी नज़र होती हैं। और मैं चूँकि 2 दफ़ा गया हूँ सोमालिया, 2 दफ़ा, तो वो बच्चे जब सुबह जा रहे होते हैं स्कूल तो उनके हाथों में कुरान होते हैं और वो कुरान पढ़ते जा रहे होते हैं। कोई मैच ही नहीं है, ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी उनकी। तो आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल 25 नबियों के नाम कुरान में हैं। 25
آئے تو 1,24,000 ہیں۔ 1,24,000 میں 5 نبی سب سے بڑے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام۔ یہ 5 نبی اولو العزم کہلاتے ہیں، یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں۔ لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی، من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف، کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے۔ یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا۔ ایک دفعہ میں نے ملتان کی ضلع کونسل سے اپنے تلمبہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، تو اس کے گرد ہماری زمینیں ہیں، تو میں نے اپنے بزرگوں کے دیکھنے کے لیے نام شجرے، تو وہاں سے میں نے 3 لاکھ روپیہ دے کے تو وہ رجسٹر نکلوایا۔ 1874 کا رجسٹر تھا، تو اس میں 1874 سے پہلے کا تو لکھا ہوا نہیں ہے، بعد کا لکھا ہوا ہے آخر تک۔ تو اس میں 19 نام مجھے ملے، میں ان کو یاد نہیں کر سکا، حالانکہ میرے پیو دادے پردادے، لیکن میں یاد نہیں کر سکا۔ دہرانے کی کوشش کی، حافظہ بھی اللہ نے اچھا دیا، یاد نہیں ہوئے، کہ اس میں وہ دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اپنے نبی کا نسب نامہ یاد کرنا شروع کیا، اس میں 90 نام ہیں، اور میرے دل میں تھا کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کروں گا، آپ کے نسب کا پوری پیڑھی، ہماری پنجابی میں پیڑھی کہتے ہیں، پوری پیڑھی پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کروں گا، کیونکہ ہمارا کلچر ہے، ہم لوکل لوگ ہیں، ہم مائگریٹڈ نہیں ہیں، نسلوں سے آباد ہے اور زمیندار ہیں۔ تو ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، سرداریاں قائم، دیر آباد، میاں طارق جمیل دے، میاں اللہ بخش دے، میاں نیت علی دے، میاں گانے دے، میاں جہانے دے، اگو مینو بھی نہیں پتا، وہ پڑھی جاندے، اور وہ لے کے جاتے ہیں دانے، لے کے جاتے ہیں پیسے، ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، بیمار ہو جائیں علاج کرواتا ہوں، اور کام وہ دھیلے کا نہیں کرتے۔ ایک مراسی اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا، میں ڈیرے میں تھا، کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا ٹائٹل وہاں میاں صاحب میرے پوتر نو نوکری لوا دیو۔ میں آخیا کدی مراسیاں نوکری کیتی ہے پہلے؟ کہنے لگا بھوکے مر گئے ہیں، دیرے اجڑ گئے ہیں، زمیندار شہرانوں بڑھ گئے ہیں، تو سوا کوئی سانو خیرات ہی نہیں لبھی، تو چلو کوئی نوکری کر لو۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھے فون ملایا، فاطمہ شوگر مل کے جو جی ایم تھے، میرے دوست تھے، میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں، رکھ لو۔ انہوں نے کہا بھیج دیں، لیبر میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے اسی طرح کہہ دیا چاچا انہوں لے جا، لیبر چ رکھ لے سن، بھلا ہوئے سرداریاں قائم۔ چوتھے دن دونوں پھر میرے ڈیرے پر، میں کہا تینوں تو مظفر گڑھ بھیجے آئی تو واپس کیوں آ گیا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندہ ہے، تو میرا پتر افسر ہو سی، انہیں تو بوریاں چوا دی کنڈ بن چھڑی۔ میں نے کہا میں تو پہلے آکھی آئی، مراسی جڑے ہوندے نا صرف گلاں دی روٹی کھاندے۔ تو وہ یہ ثقافت میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور آج بھی اس کو میں بھگت رہا ہوں، پال رہا ہوں۔ باقی سب زمینداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیں، لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ میں روضہ مبارک پر جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے میراثی آتے ہیں، ہم بھی جھوٹے ہیں اور ہماری تعریف بھی جھوٹی ہوتی ہے، اور ہم خوش ہو کے ان کو دیتے ہیں۔ آپ سے سچا کائنات میں کوئی نہیں، آپ سے بڑا خاندان کوئی نہیں، تو میں آپ کا مراسی بن کے
آج آپ کو میں آپ کی پیڑھی سناتا ہوں، میرا یہ سلام آپ قبول فرمائیں۔ میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ کہ سرداریاں قائم دیر آباد من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یہ واقعہ ہے صبح 10-11 بجے کا، تو آف سیزن تھا، اتنا رش نہیں تھا۔ تو عصر کے بعد میں نکلا نماز پڑھ کے، تو ایک لڑکا بھاگا بھاگا آیا، کہا جی آپ مولانا طارق جمیل ہیں؟ میں نے کہا جی۔ میں کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں جی، آپ کے ساتھ لوگ تھے کافی، تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ مولانا طارق جمیل۔ کہا جی میں ابھی عصر کی نماز میں پہلے آ گیا تھا، یہ عصر کے بعد مجھے وہ بات بتا رہا ہے، میں عصر کی نماز سے پہلے آ گیا تھا، پرانی مسجد میں جگہ مل گئی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ طارق جمیل کو بھی میرا سلام کہہ دو۔ تو وہ جو میرا پیڑھی پڑھ کے سلام عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو۔ پھر افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم، انفس کہتے ہیں نفیس کو، کہ ایسا نفیس کوئی ہے۔ ایک بدو عورت تھی، جب آپ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے مدینہ، تو رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس بھی، تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس کا نام تھا ام معبد الخزاعیہ۔ تو آپ نے سوال کیا ماں جی ہم مسافر ہیں، کوئی کھانے کو ملے گا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری بیمار اور کمزور اور بن بیاہی کھڑی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو اس نے ایسے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ عرب ہو کہ ایسی بات کر رہا ہے کہ اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے لگی یہ تو بن بیاہی ہے، اس کا تو ویسے بھی اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہے، اس سے ایک قطرہ بھی کوئی نہیں۔ کہا ماں جی آپ اجازت دیں؟ کہا لگا ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی، چونکہ انہونی بات ہو رہی تھی۔ آپ نے اتنا بڑا وہ تھا برتن، وہ آپ نے لیا اور اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا تو وہ چھلک کے مشکیزے کی طرح نیچے آ گئے، اور آپ نے دودھ نکالا اور وہ فل ہو گیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقت جو آپ کے رہبر تھے، آخر میں آپ نے خود پیا، پھر دوبارہ نیچے بیٹھے اس کے، اور پھر نکال کے پورا وہ جگ بھر کے رکھ کے دے آئے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7 سال تک یا ذبح ہو جائے یا وہ از خود مر جائے گی۔ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بکری 7 سے 8 سال ہو جائے۔ یہ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے، یہ بکری 22 برس زندہ رہی، 22 برس۔
اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یہ مر گئی، خود ہی مر گئی، وہ نبی کے ہاتھوں کی برکت۔ شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد، انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے؟ تو ام معبد کہنے لگی اس بکری سے۔ پاگل ہو گئی ہیں، اے بکری دودھ دے سکتی ہے؟ اس نے کہا میں بھی یہ سمجھی آئی نہیں دین دی، پر کوئی جادوگر آیا ہے، وہ ہاتھاں دی کرامت آئی ہے، جگ بھریا پیا۔ کہنے لگا ان عتیلی، مجھے اس کی صورت بتا وہ کیسا تھا، مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے۔ تو اب وہ بولی، ترجمہ بعد میں کروں گا، اب الفاظ کا ردم اور اس میں جو موسیقی ہے اس کو آپ تھوڑا محسوس کیجئے گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوداء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزری به سعلة وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثاثہ فی عنقہ سطع اذا تکلم علاہ البہا واذا سکت علاہ الوقار من انفسکم۔ میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے، ایسا دیکھا۔ خوبصورت حسن اس کا غلام تھا۔ لم تعبہ ثجلہ، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا۔ لم تزری بہ سہلہ، اور دبلا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے، اور پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت ہو جائے۔ پیٹ کو بچا کے رکھا کرو، خاص طور پہ یہ جو پڑھانے والے ہیں نا، یہ پیٹ نکال کے پڑھا رہے ہوں تو بڑا برا لگے گا۔ اور ایسے ہی یہ خاص طور پر یہ عورتوں کا پیٹ باہر نکل آئے تو اور ہی بھدا نظر آتا ہے۔ وہ کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں، آپ سجے پاسے ہوندے ہیں، پیٹ کھبے پاسے ہوندے ہیں۔ جب وہ ہنستے ہیں تو وہ ادھر سے آواز کم آتی ہے اور پیٹ سے زیادہ آتی ہے، دڑ 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اندھا دھند کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ رزق حلال بھی ہو تو میرے نبی نے کہا 1/3 کھانا ڈالو، 1/3 پانی ڈالو، اور 1/3 خالی رکھو، سا تھا لو۔ لیکن ہم تو کھاتے ہیں بھئی سا بھی نہ آوے۔ تو ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، جینے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ ہمیں کھانے کا ایک تو حلال حرام بتایا، شراب اور شربت کا فرق بتایا، زنا اور نکاح کا فرق بتایا۔ ہمارے کلچر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام کلچر ہے، اور یہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والا کلچر ہے۔ اور جس قوم میں یہ فحاشی پھیل جاتی ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے تو ہمارے نبی نے ہمیں ایک کھانے کی چیزیں بتائیں، پھر اس کا طریقہ بتایا کہ اتنا کھاؤ، اتنا چھوڑ دو تو بیمار نہیں ہوگے، موت آئے گی بیمار نہیں ہوگے۔ اور خاص طور پر جو آج کی غذائیں ہیں، ادھر وہ ٹن پیک ہاتھ میں ہوتا ہے، ادھر ایک ہاتھ میں برگر ہوتا ہے، برگر نو بھی وڈی جان دین تے پیک نو بھی پیتی جان دین۔ وہ اتنی چینی اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہو، یا تو پھر 5 کلومیٹر دوڑا کرو۔ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، میرے سامنے اتنے بڑے بڑے دسترخوان سجتے ہیں کہ تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ اگر میرا ہاتھ کھلا ہوتا تو انشاءاللہ اے پیٹ ایتھے لگ گیا ہونا سی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پتے کی ہے، پلے باندھ لو۔ غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روح صحت مند رہے گی۔ غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو
تو آپ کی روحانیت صحت مند رہے گی۔ دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو رکھو تو آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی، صحیح رہے گی۔ غصے کے وقت زبان پہ قابو اور دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو، تو انشاءاللہ تقدیر کے فیصلے الگ ہیں، لیکن آدمی بیمار نہیں ہوتا۔ جو اپنی ذات کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا اسے صحت مند رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اتنا لگ جانا کہ نہ اپنا ہوش رہے، نہ کھانے کا ہوش رہے، نہ بھی بچوں کا ہوش رہے، یہ میرے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا، اعتدال سکھایا۔ تو میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے نیچے اتر آیا ہو، اور 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، کلیوں کی طرح روشن تھا، ماتھا بہت خوبصورت چوڑا تھا، سر بہت خوبصورت سیاہ بڑے بال تھے، اور بھویں بڑی خوبصورت کمان کی طرح۔ یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ صاف تھی۔ یہ ہماری بچیاں یہاں ان کو لیزر کرواتی ہیں، بھائی تو ان کو مٹاؤ یہاں سے، ہائی ہائی بھی کر دیا تو اے بھی مٹائیں دیا۔ تو میرے نبی خود ایسے آپ کی بھویں یہاں تک آ جاتی تھی، یہاں تک، اور آپ کی آنکھ موٹی تھی اور سیاہ تھی اور سرخ ڈورے تھے اور لمبی تھی، اور آپ کی بھویں قدرتی لمبی تھی، لمبی جیسے یہ بچیاں وہ مصنوعی نہیں لگا لیتی، وہ پتہ بھی لگ جاتا ہے مصنوعی ہے تو کی فائدہ ہویا، تو یا تو پتہ نہ لگنے دو، اور جب دور سے نظر آ جاتا ہے کہ کسی اٹھ دی لے کے آ گئی ہے اونٹ کی بھویں بڑی موٹی ہوتی ہیں اور ڈبل ہوتی ہیں، ڈبل، تو اس لیے میں نے کہا جو میں کیسے اٹھ دی لے کے آ گئی ہیں۔ اور خوبصورت داڑھی تھی، لمبی گردن سراہی دار تھی۔ ایک اور حدیث ساتھ میں لا لوں، سواء البطن و صدر، سینوں اور پیٹ برابر تھا، بعید ما بین المنکبین، کندھے چوڑے تھے، عریض الصدر، سینہ بھی چوڑا تھا، طویل الزندین، ہاتھ لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھیں، رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ تھی، دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا، خمسان الاخمسین، آپ کے پاؤں کی یہ جگہ کافی اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ جگہ یہ اسے پیدل چلنے میں آسانی ہوتی ہے، مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اس طرح چمکتے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، اس کے اوپر سے پانی پھسل جاتا تھا، اور اشنب، خوبصورت دانت، براق الثنایا، چمکدار دانت، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا، سبحان اللہ، کیا جب آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور یوں دیکھا کرتے تھے، میری طرف دیکھو غور سے، ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے، چونکہ جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر سب روب کی وجہ سے سب کی آنکھیں جھک جاتی تھیں، کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، اور اتنے عالی اخلاق تھے، آپ کی عادات تک محفوظ عادات۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو یوں کرتے تھے، ایسے ایسے، جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، ادھر سے یہ مولوی عتیق مجھے کہے مولانا صاحب تو میں کہوں گا جی فرمائیے، میری اتنی اوقات ہے۔ میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ اور آپ ایسے بیٹھے ہیں قربان جاؤں، آپ پورا ایسے مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے، کیا ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ، پھر آپ ایسے ہوتے تھے جی فرمائیے۔
وہ کہتا میں نے بات کرنی ہے تو آپ کان یوں لگا دیتے تھے. جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا کہ جلدی ختم کرو میرا پیریڈ شروع ہونے والا ہے, جلدی ختم کرو. جب تک وہ بولتا تھا آپ یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے. اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے, ایسے بیٹھے رہتے, اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے, پھر یوں بیٹھ جاتے تھے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ ناراض ہوتے تھے کسی پر تو ناراضگی کا اظہار دیکھو ذرا. فرض کرو آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں, وہ ادھر سے آ رہے ہیں, تو جب آپ کی نظر پڑتی ابو ہریرہ پر تو آپ اپنا چہرہ یوں پھیر لیتے تھے ایسے کر کے. بس اتنی ناراضگی میرے نبی فرماتے تھے. یہاں تو یہ مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھیل کے رکھ دیتی ہیں, اس بیچارے کا بھی فیڈر بھی نہیں چھوٹا ہوتا اور اس کی پٹائی شروع ہو جاتی, اور 3 سال کا بچہ اسکول والوں کو دے کے آ جاتی ہیں. 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے, اسکول نہیں چاہیے. ظلم ہوگا, ظلم. اگر آپ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجیں گی ظلم ہوگا. اس لیے اولاد اور ماں باپ میں رابطہ طاقتور نہیں ہے. بہت کم والدین دیکھے جو اولاد سے خوش ہیں, اور اس میں بڑی وجہ والدین خود ہیں کہ جس وقت میں تعلق بننا تھا اس وقت ان کو اسکول میں بھیج دیا. اب مجھے بتاؤ, یہ جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں, اچھا آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے ایسے, اور ایک آپ کی بے ساختہ حرکت تھی, ہاتھ یہاں ہوتے تھے, میں ذرا اوپر کر کے دکھاتا ہوں, اور آپ یوں کرتے رہتے تھے. یوں سمجھو یہ ہاتھ جھولی میں ہیں اور آپ اس انگوٹھے کو اس ہتھیلی پر ایسے مارتے رہتے تھے, ایسے یہاں ہاتھ رکھ کے ایسے کرتے رہتے تھے. زندگی میں کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہا, زندگی میں کبھی کسی کی عزت کو نہیں اچھالا, کبھی کسی کی کا نام برائی کے ساتھ. عبداللہ بن ابی جیسے کو بھی آپ نے ممبر سے نہیں کہا کہ یہ میرا شدید دشمن ہے اور میرا مخالف ہے اور میرے گھر والوں کو بدنام کر رہا ہے. میرے نبی کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے تو مجھے اس کو فالو کرنا ہے. یہ تو میں نے آپ کو مختصر بتایا ہے. اب اجوا, سقیہ, برکہ, ورثہ, زمزم, اطلال, اطراف, غیثاء, قمراء, 8 بکریاں تھیں اور 1 بکرا تھا. میں نے آپ کو بکریوں کے نام بھی گنوا کے دے دیے. عسکر اور ثعلب یہ 2 اونٹ تھے. دلدل اور فضہ یہ 2 خچر تھے. غفیر اور یافور یہ 2 گدھے تھے. عزبا, شہبا, جدعا یہ آپ کی اونٹنیاں تھیں. سکب, سبہا, مرتجز, لزاز, تراز, ورد, یاسوب, یعبوب یہ آپ کے گھوڑوں کے نام تھے. تو میرے بچوں, میرے عزیزوں, نبی کا علم سیکھو. سب سے پہلے نبی بتاتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اس زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا. یہ جواب وہی دے سکتی ہے, سائنسدان نہیں دے سکتا. پھر میرے نبی نے اللہ کا دوسرے انداز میں تعارف کرایا. الم نجعل الارض مہادا, کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا. والجبال اوتادا, کون ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا اللہ کے سوا. وخلقناکم ازواجا, کون ہے جس نے مرد عورت کو بنایا اللہ کے سوا.
वजअलना नौमकुम सुबाता, कौन है जो नींद लेकर आया अल्लाह के सिवा। वजअलना लैला लिबासा, कौन है जो रात को लाया आराम के लिए। वजअलना नहार माआशा, कौन है जो दिन को लाया काम के लिए। सबसे बड़ा एहसान किया कि हाँ अल्लाह का तारुफ करवाया, और सबसे खूबसूरत अल्लाह का तारुफ कुरान की एक छोटी सी सूरत में है, 4 आयात की सूरत में है। कुल कुरान में 332 दफ़ा आया है, 332 दफ़ा, और हर कुल के बाद कोई अहम बात होती है। कुल मेरे हबीब कहो, हुवल्लाहु अहद, वो एक है तन्हा अकेला। एक का 2 हो सकता है, 1 2 3, लेकिन अकेले का दोकेला कोई नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, उन्हें कहिए, इन्हें कहिए कि वो अहद है, तन्हा है, अकेला है, ज़माने से पाक है, जहान से पाक है, खाने से पाक है, पीने से पाक है, सोने से पाक है, मौत से पाक है, ज़ोफ़ से पाक है, कुदरत में कामिल है, मुल्क में कामिल है, हैबत में कामिल है, जलाल में कामिल है, किबरियाई में कामिल है, अर्रहमान अर्रहीम है, अल-मलिकुल कुद्दूस है, अस्सलामुल मुमिन है, अल-मुमिनुल मुहैमिन है, अल-अज़ीज़ुल जब्बार है, अल-मुतकब्बिर है, अल-खालिकुल बारी है, अल-अहदुस समद है। कहो मेरे नबी अल्लाहुस समद। समद किसे कहते हैं? जो किसी का मोहताज ना हो और सारे उसके मोहताज। लम यलिद, किसी का बाप नहीं है। लम यलिद, किसी का बाप नहीं है। लम यूलद, किसी का बेटा नहीं है। ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई बाप है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कोई उस जैसा है ही नहीं। कोई हो तो बताया जाए कि वो कैसा है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मेरे नबी ने मेरे रब को बताया, आपके रब को बताया कि हमारा रब ऐसा है, हमारा रब ऐसा है। पहला एहसान किया, अल्लाह का सही तारुफ करवाया, उससे शिर्क की जड़ों को काट दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पूछा, आपका रब सोता है? बड़े पुट्ठे सीधे सवाल कर दे सन। अभी फिरौन को डूबते देखा सामने, और फिरौन के लश्कर को डूबते देखा। अभी उनके पांव गीले थे, चंद कदम चले तो आगे एक बस्ती में एक बुत था जिसकी बस्ती वाले पूजा कर रहे थे। तो कहने लगे, मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। कुरान की आयत है, मूसा एक अयो जा खुदा सानू भी लै दे, असी मैनू मत्था टेकीए। उनका फिटे मूँह तुहाडा, ਉਹ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ कि किवें रब ने तुहाडी मदद की है, तो हुण पत्थर दा बुत मंगदे पे हो मेरे कोलों। तो अजीब व गरीब सवाल करते थे। तो कहने लगे, रब सोता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको डांट दिया। अल्लाह ताला ने कहा, नहीं ऐसा कर, रात को ना 2 प्याले लेके खड़े हो जा पानी के। ख्याल करना ये प्याले गिरने ना पाए। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताकतवर हस्ती थे, वो प्याले लेके खड़े हो गए। खड़े 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 ऊँग आने लगी। एक झटका लगा, संभाल लिया, दूसरा लगा, संभाल लिया, तीसरा झटका लगा तो प्याले गिर गए, टूट गए, पानी बह गया। का मूसा समझाने के लिए था, अगर तेरा रब भी सो जाए तो ये ज़मीन आसमान के प्याले ऐसे ही टूट के बिखर जाएंगे। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम,
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ روتا ہے، نہ وہ حاجت مند ہے، نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے۔ وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے، ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے، ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، سب کو مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، سب پر حاوی ہے، کوئی اس پر حاوی نہیں، سب کے اوپر چھایا ہوا ہے، کوئی اس پہ چھایا ہوا نہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے کہ میں بتا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک صمد احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، یہ علم ہمیں یونیورسٹیوں سے نہیں مل سکتا، کہ تمہیں بھی اللہ نے بنایا ہے۔ واللہ خلقکم، کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر من نطفہ، ایک پانی، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک جونک، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، ایک لوتھڑا، پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، ہڈیاں، پھر فکسونا العظام لحما، پھر اس کے اوپر گوشت اور یہ شکل، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل دے کر تمہیں اخرج قال ریشۃ من جناحہ، تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لایا۔ یہ بھی تمہارا اللہ ہے جس نے یہ کیا ہے۔ تو پھر موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر نہیں ہے، اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں۔ فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے لگے اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو یہ خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا، اور پھر موت کا حکم آئے گا۔ اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے، ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا، اور پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت عزرائیل سے، وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو، تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں، کہ اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے۔ پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور عزرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور عزرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا، ہن اتنے اللہ تے ہیٹھ عزرائیل، اسا کہ لے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جیند کڈی ہن میری بھی نکلن لگی ہے۔ تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، دڑ 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 دڑ، آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گا یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے،
बस जब इज़राइल भी मर जाएगा तो फिर अल्लाह ताला कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात है, कोई है मेरा शरीक तो अब आ जाओ मुकाबले में। फिर अल्लाह कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात है, कोई है मेरा शरीक तो आओ मेरे मुकाबले में। मन कान अली शरीकन फलियात है, कोई है मेरा शरीक तो आओ मेरे मुकाबले में। सन्नाटा। फिर अल्लाह कहेगा ऐन अल मुलूक, बादशाह किधर हैं? ऐन अल जब्बारून, जालिम किधर हैं? ऐन अल मुतकब्बिरून, तकब्बर वाले किधर हैं? लिमन अल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? फिर अल्लाह खुद जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। फिर अल्लाह कहेगा मैंने इन्नी बदातु बिद्दुनिया वलम तकुन शैया व इन्नी उईदुहा, मैंने दुनिया बनाई और मिटा दी, मैं इसे दोबारा भी खड़ा कर दूंगा। मा खल्कुकुम वला बासकुम इल्ला कनफ्सन वाहिदा, तुम्हें उठाना, सबको मारना उठाना एक एक की तरह, जैसे एक को मारना उठाना आसान है, तुम सबको मारना उठाना आसान है। और फिर एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला हमें कब्रों से निकालेगा। जिनकी ज़िंदगी नाफरमानी की होगी वो कहेंगे या वैलना मम बाअसना मिन मरक़दिना, हाय मारे गए हमें किसने उठा दिया। बच्चों दुआ करो हम उन लोगों में ना हों। इस थोड़ी सी ज़िंदगी को ये अय्याशी के लिए नहीं है, ये मौज मेले के लिए नहीं है, ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। संभल के चल, कल पाँव मेरा कासा है सर पे जो आ गया, बोला संभल के चल सर राह राह गुज़र, मैं भी कबो किसी का सर पुरगुरूर था। तो ये वजूद ढांचा में बदलने वाला है, ढांचे में हम ढलने वाले हैं, हड्डियां बिखर जाएंगी। तो अल्लाह ताला जब सबको एकदम खड़ा करेगा तो कहेंगे मम बासना में मरक़दिना, ये हमें कब्रों से किसने उठा दिया। तो जो अल्लाह को राज़ी करके गए होंगे वो कहेंगे हाज़ा मा वादर रहमान व सदक़ल मुरसलून, आज वो दिन आ गया जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर दी थी। और फिर लोगों को हाँका जाएगा, उरातन नंगे, हुफातन नंगे पाँव, हासिरन नंगे सर, नंगे पाँव, नंगे सर, नंगे बदन, सब मैदान माशर की तरफ चलेंगे। आपने फरमाया जब लोग निकलेंगे अल्लाह सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा, उसके बाद फिर मुझे कपड़े पहनाएगा, और उसके बाद फिर अल्लाह बिलाल को कपड़े पहनाएगा, और उसके बाद सारे मुअज़्ज़िनीन को कपड़े पहनाए जाएंगे। बाकी ये डिग्रियां यहीं रह जाएंगी। वहाँ अज़ान देने वाले की कदर देखो कि नबियों के बाद उनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं। मामूली सा ताजर भी बेचारे को डांट देता तो हाली तक अज़ान नहीं देती, तो कितने दफ़ा हो गया से तो हाली तक अज़ान नहीं देती। तो फिर जब इस तरह पेपर छोड़े जाएंगे ना, यहाँ तो आपको पेपर पकड़ाए जाते हैं, वहाँ पेपर छोड़ा जाएगा और किसी के उल्टे हाथ में आएगा खुद ब खुद, किसी के सीधे हाथ में आएगा। जिसके उल्टे हाथ में आएगा कहेगा हाय मारा गया, या लैतनी लम ऊत किताबिया, ये पेपर मेरे हाथ में क्यों आ गया। वलम अदर मा हिसाबिया, मुझे तो पता नहीं था हिसाब होगा। या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदर मा हिसाबिया, या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। वो कहेगा हाय मैं मर गया, मैंने वापस कर लो, मैं दोबारा लाहौर बड़े चंगे काम करना है, बड़ा नेक बन के चलना है। लगेगा खुदूहु फ़ग़ुल्लूहु, इसको पकड़ो और जकड़ दो। ओ मेरे बच्चों, जहन्नुम की आग से सुई के नाके जिसमें धागा डालते हैं इतना सुराख कर दिया जाए और उससे जो आग का शरारा निकलेगा वो पूरी कायनात को जला के राख कर देगा और वो इंसान वहाँ गिरेंगे। उसमें नाफरमानों को जाना पड़ेगा। जो यहाँ शराबें पीते रहे उनको आगे जहन्नुम की गंदगी पिलाई जाएगी, वो हौज़ कौसर नहीं पी सकते। जो यहाँ फहाशी का शिकार हुए उन्हें वहाँ जहन्नुम की गंदगी पिलाई जाएगी, वो जन्नत के पानी नहीं पी सकते। और जिसके सीधे हाथ में आएगा
کہے گا ہو مقرؤ کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، وہ میں پاس ہو گیا، وہ میرا پیپر ویکھو۔ ہم جو سینٹرل ماڈل سکول بہت ٹاپ کا سکول تھا 60s میں، 3 سکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل۔ میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا، تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے، تو جو کچھ تھوڑے تھے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے اور نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے۔ تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے، تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا وہ۔ تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے پیپر، ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، ویکھو ویکھو ویکھو۔ تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو چاہے مرد عورت کہیں گا او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ وَكَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّ، مجھے پتہ تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھیں، سچ بول۔ آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں۔ پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہیں؟ پہلی قوموں پہ 2 نمازیں فرض تھیں، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اور سفر میں آدھی ہو جاتی ہے۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے، یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے۔ باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر جھکا کے بیٹھو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے۔ آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو رلاتے ان کے روے۔ آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی، خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ تو ابھی وہ خوشی میں کہہ رہا ہوگا ویکھو 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 ویکھو، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب وہ زندگی لے لو۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، دنیا مٹ جانے کا گھر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے، لا تبنوا ما لا تسکنون، بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے بناؤ۔ دنیا میں سب سے بڑا محل جو بنا وہ خسرو پرویز جو نوشیروان کا پوتا تھا، اس نے بنایا تھا 40,000 پلر پر وہ گھر کھڑا تھا۔ اب لوگ تو اسکوائر فٹ سے بلڈنگیں بناتے ہیں نا، تو 40,000 پلر پر جو چھت ہوگی وہ کتنے اسکوائر فٹ کی ہوگی؟ وہ سب سونے چاندی سے ایسے جڑے ہوئے تھے، اور سب سے بڑا جو گنبد تھا اس میں 1,000 فانوس سونے کے لٹکے ہوئے تھے۔ اور چند سال بعد کسریٰ کو شکست ہوئی، قیصر نے اسے آگ لگا دی اور مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ سب رہنے کا جہان نہیں ہے، آئیڈیل ہوم شروع ہوگا مرنے کے بعد۔ اللہ کہے گا چل میرا بندہ تجھے زندگی مبارک ہو، اور ایک دم اس کا قد ایسے اٹھے گا اور 130 فٹ پہ چلا جائے گا۔ ہمارا جو اصل قد ہے نا
وہ 130 فٹ ہے جو حضرت آدم کا تھا۔ ابھی تو ہم گھستے گھستے بونے بن گئے۔ ایک زمیندار نے نا اپنے مراسی، میں نے پہلے ہی بتایا مراسی کیسے ہوتے ہیں، تو اس نے مراسی کو اٹھایا کہ میرے گھوڑے دی مالش کر، اور گھوڑے کی مالش کے لیے لوہے کا ہوتا ہے، کھر کھرا اسے کہتے ہیں ہماری زبان، وہ بڑا بھاری ہوتا ہے، تو اس کی مالش پہ لگا دی۔ وہ گھر گیا تو مراسی نے ویکھیا ہن تو رات ہو گئی، اس کا آمنا کوئی نہیں، وہ بھی سو گیا۔ رات چور آئے، گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب پچھلی رات مراسی کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا، اس کا گلا بھی مارے گا، آج میں نے زمیندار نہیں چھڑنا۔ وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اور ایک خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں زمیندار آیا، کہتا ہوئے گھوڑا کی دیکھے جی کھلوتا کوئی فٹے منہ، اے گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ نہیں صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے خرگوش ہو گئے۔ تو ہم بھی یہ گھسے ہوئے لوگ ہیں، مرد عورت، جو پیسج آف ٹائم ہے نا، اس نے ہمیں گھسا 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 کے یہ کر دیا۔ جنت میں 130 فٹ کی ہائٹ پر عورتوں کا بھی قد ہوگا، مردوں کا بھی قد ہوگا۔ یہ قد تو وہاں جنت کے کھجور کا جو دانہ ہے، کھجور کا دانہ، وہ 26 فٹ لمبا ہے، 26 فٹ۔ تو 5 فٹ کا آدمی کھانے لگے گا 6 مہینے تو لگ جاؤں گے انہوں۔ تو 130 فٹ کی ہائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے۔ دنیا کی عورت اور ان مردوں کو بنایا آگ، مٹی، پانی، ہوا سے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا درجہ؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہ وہ نمازیں پڑھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، اور یہ سارے کام جنت کی حوریں نہیں کرتی، تو اللہ ایمان والی عورت کو جنت میں ایسا حسن و جمال دے گا جو جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ ہوگا۔ اور جس کو رب نے دنیا میں صورت نہ دی اچھی، رنگ بھی کالا، شکل بھی نئے، نقش بھی اچھے نہیں، تو اللہ اس کے بدلے جنت میں اسے ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا، اتنا اس کو حسین بنائے گا۔ اور جنت کے دروازے پر 1 سے 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے تو پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، اور سینے کا کھوٹ ختم، حسد غصہ ختم۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پہ میک اپ آ جائے گا۔ اب یہ وہ میک اپ نہیں ہے جو پسینے سے اتر جائے، جو پانی کے چھینٹ سے اتر جائے، اور جس کو پھر بعد میں اتارنے کے لیے بھی زور لگانا پڑے اور بیوٹی پارلر جانا پڑے۔ اب تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، مرد بھی عورتیں بن گئے ہیں۔ تو عورت کو تو زیب و زینت کی اللہ نے اجازت دی ہے، تو وہاں اللہ جو بیوٹی دے گا نا، وہ اپنا نور آپ کے چہروں پہ ڈالے گا۔ ہر مرد عورت کے چہرے پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے ابد الآباد تک اس کا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بغیر میک اپ کے بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ سب سے آخری جنتی 1 مرلے والا گھر، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دے گا۔ 24,000 کلومیٹر ضرب 10، اور اس کو 100 محل ہوں گے، اور جب وہ دوزخ سے لتر لتر کھا کے جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو آگے 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے، تو کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، وہ تالیاں، جیسے ابھی آپ خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں، وہ تالیاں بجائیں گے، پھر کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر کر دی، آپ کدھر رہ گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جی، میں بڑے لتر کھا دیں، بڑے لتر کھا دیں۔ میں نے بھی اپنی شرارتوں کی وجہ سے اسکول میں بڑے لتر کھائے ہوئے ہیں، کیونکہ پڑھنا تو ہوتا نہیں تھا، تو ہر چوتھے دن کلاس لگی ہوتی تھی میری۔
آگے ایک تخت پہ اسے بٹھائیں گے، 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش، ایک ہاتھ میں گلاس، 80,000 کھانے، 80,000 پینے کی قسمیں. یہاں کے پیپسی نہ پیے کرو، اور یہ کوک اور پیپسی اور مرنڈا اور فرنڈا، یہ سب بکواس ہیں، تمہیں بیمار کر دیں گی، تمہاری ہڈیاں کھل جائیں گی. اور سفید چینی سے اپنے آپ کے بچاؤ. پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا، یہ بہت بڑا جرم ہے اپنی صحت پر کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں اور آپ سے اٹھا ہی نہ جا رہا. میں ایک ڈائٹیشن ہے میرا دوست وہاں دبئی میں، تو میں نے کہا کہ میری ڈائٹ ہی سیٹ کر دے، مسافر آدمی ہوں، کبھی کہیں کبھی کہیں. تو انہوں نے کچھ لکھ کر دی، پھر کہنے لگا اپنے کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. میں نے کہا تو سنت ہے پانی پینا. کہا حضور سنت ہے اس کے لیے جو سنت طریقے پر کھائے. میرے پاس جو مریض آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے تو اس میں پانی جا ہی نہیں سکتا، تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا، آپ ضرور پانی پیں، ضرور. تو وہ 80,000 ڈشز، 80,000 ڈرنکس سارے کھا جائے گا، سارے پی جائے گا، نہ پیشاب نہ پخانہ نہ پیٹ درد. ایک ڈکار آئے گا اور ہر چیز ہضم ہو جائے گی. تو پھر وہ کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں. تو وہ جب خادم پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو آگے اس کی بیگم یوں کر کے بیٹھی ہوگی. تو جب اس کو ایسے دیکھے گا نا تو ایویں ہی ہو جائے گا، ایتھے ہی ہو جائے گا. اب وہ دیکھی جا رہا ہے، دیکھی جا رہا ہے، دیکھی جا رہا ہے. 40 سال تک اللہ کی قسم صرف دیکھتا رہے گا. 40 سال، چونکہ وہاں ٹائم کے گزرنے کا پتہ کوئی نہیں ہے، ٹائم آف ہو جائے گا. آخر وہ کہے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. تو پھر وہ ایسے ہوگا. وہ جس نے جنت کے کالے کالے فرشتے دیکھے، اب جنت کی وہ دماغ خراب نہیں ہوگا تو اور کی ہوگی. وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری بیگم تیرے انتظار میں بیٹھی. ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گیا، میں سکڑیں بہ گئی تیرے مگر. جب سارے جنتی جنت میں سیٹ ہو جائیں گے، سارے مجرم دوزخ میں سیٹ ہو جائیں گے، تو میرا اللہ پوچھے گا یا اہل النار، اے آگ والو. کہیں گے لبیک یا ربنا. اللہ پوچھے گا کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو دنیا میں؟ کہیں گے یا اللہ دن دیہڑی، بس اس سے زیادہ نہیں. تو اللہ فرمائیں گے بڑا برا سودا کیا تم نے، میری ناراضگی کو خریدا ایک دن کے بدلے، جاؤ اب بربادی ہے تمہارے لیے. پھر اللہ جنت والوں کو کہے گا، جنت والوں کہیں گے لبیک یا رب. کتنا وقت گزارا لاہور میں؟ کہیں گے یا اللہ دن آدھا دن. تو اللہ کہیں گے واہ مبارک ہو، تم نے بڑا اچھا سودا کیا میری جنت کا، جاؤ مزے کرو. تو وہ سارے اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہوں گے تو نوکر آئیں گے اور کہیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما. تو 2-4 آدمی بھی سلام کریں تو بندے دی گردن ایویں ہی اونچی ہو جاتی ہے. تو پھر ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے کہ میں نے کوئی ویکھ بھی رہا ہے کہ نہیں، کہ میں نے مسافے ہو رہے ہیں. تو وہ سارے بڑے خوش ہوں گے، بھئی اتنے نوکر ہمیں سلام کر رہے ہیں. وہ جب چلے جائیں گے تو ایک دم فرشتوں کا ہجوم آئے گا، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. تو وہ حیران پریشان خوش ہو کر کہیں گے ارے بھائی آپ تو فرشتے ہو، ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو تم لوگوں نے لاہور میں صبر کی زندگی گزاری اس پر ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے کہا اللہ ہر مرد عورت سے ڈائریکٹ بات کرے گا. کیا حال ہے، کیسے ہو، کیسی ہو، خوش ہو، راضی ہو، کوئی کمی تو نہیں. تو
تو کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا. تو اللہ کہیں گے چل، اللہ فرمائیں گے جنت سے اچھی چیز دوں، جنت سے اعلیٰ چیز دوں. وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. پھر جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، تو آج ہمارا جی چاہتا ہے ہم لاہور میں سجدے کرتے رہے بے کیف بے ذوق، ہم تمہیں دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا اللہ فرمائے گا کہ اب نسبت بدل گئی ہے. دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا. یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور میزبان سے کام نہیں لیا جاتا. جاؤ موج کرو، مزے کرو، تمہارا رب تم سے راضی ہے. وہ کہیں گے یا اللہ ہم تیرا دیدار ہی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ فرمائیں گے جمعے جمعے آ جانا، ہماری تمہاری ملاقات ہوگی. ہر جمعے اللہ کی محفل میں سارے جنتی مرد عورت جمع ہوں گے. پھر اس ابتدائی زندگی کی اب سامنے، جیسے آپ لوگ یہاں کھیلتے بھی ہو کرتے بھی ہو، لیکن اپنے امتحان کو سامنے رکھتے ہو اور اس کی تیاری کے لیے آپ پہلے سے چوکنے ہوتے ہو. تو آپ کو عجیب واقعہ سنو. میں پڑھتا تو تھا نہیں، ہم ہاسٹل میں تھے تو لڑکوں اسٹڈی آر ہوتے تھے. تو ہمارے ایک تھے وارڈن طالب صاحب، ان کے ڈنڈے آج بھی میری کمر پہ نشان ہیں اس کے. تو میں تو فلمی رسالے پڑھتا تھا. تو جب امتحان آتا تو 2-4 دن پہلے نماز شروع کر دیتا تھا، اور پھر جس دن پیپر ہوتا تھا، مثلا صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، اب سارے لڑکے اپنے مزے سے جو سارا سال پڑھتے ہیں، میں سارا سال پڑھے کوئی نہیں، کتاب میرے سامنے، یا اللہ کچھ نہیں پڑھیا، کل جڑا پیپر سوال آنا مینو کٹ کے وکھا دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایسے بسم اللہ کر کے کتاب کھولتا، کتاب کھول کے 5-10 صفحے ادھر 5-10 صفحے ادھر. حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا. پھر کتاب بند، یا اللہ کل جڑا پیپر کویسچن آنا مینو وکھا دے، بسم اللہ. میں اس طرح پاس ہوتا رہا ہوں. لیکن یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ تم بھی ایسے ہی کرنا شروع کر دو. اپنی آخرت کی تیاری بھی اسی طرح کرو جیسے دنیا کے امتحان کی تیاری کرتے ہو. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. تو وہ رونے لگے. لیکن یہی علی جن کو خوشخبری ملی ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، کسی کو یہ خوشخبری نہیں ملی سوائے مولا علی کے. وہ رات کی مناجات میں روز تڑپتے روتے ہوئے یہ کہتے تھے، آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق. ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے اللہ، میرے پاس عمل تھوڑا ہے. تھوڑے عمل والے کا گھر نبی کے گھر کے سامنے بنتا ہے. میرا عمل تھوڑا ہے، رستہ تنہا ہے، کبھی دیکھا نہیں اندیکھا ہے، یا اللہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. یہ روز کی پکار اور مناجات تھی. اور پھر دنیا کو کہتے الیہ تغررتی، دنیا تو مجھے دھوکہ دیتی ہے. ہی ہاتھ غری غیری، چل دفعہ ہو جا کسی اور کو دھوکہ دے. میں بتتو کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا. تو جن لوگوں نے آخرت کو بنا لیا وہ کامیاب ہیں، اور جن لوگوں نے آخرت کو نہ بنایا تو وہ کچھ بچے ہڈ بلوں کی ویسی نام لے لیا ہے، سیر کے لیے گئے کشتی کی، تو وہ کہنے لگے ملاح سے، چاچا تنو کیمسٹری آمدی ہے؟ اس کا پتر اج ہی نہ سنیا کی ہوندی ہے.
کہ تینوں پتہ نہیں ایسی سپیریئر یونیورسٹی دے سپیریئر لڑکے آئیں سانوں ساری کیمسٹری دا پتہ ہے۔ دوسرے نے پوچھا چاچا تو فزکس پڑھی ہے؟ کہ میرا بچہ میں تو آج ہی نہ سنے ساری حیاتیہ بیڑی بائی ہے تو چاچا تیری ادھی زندگی چلی گئی، ادھی زندگی ختم ہو گئی۔ سانوں ایک اسی سپیریئر دے سپیریئر بچے ساڑا برائٹ فیوچر اتنے چھک موج آئی تے کشتی ہوئی ڈاواں ڈول۔ اس کہ پترو ترنا سکھیا ہی نے وہ آکھن لگے کوئی نہیں سکھیا، سوئمنگ پول کوئی نہیں سپیریئر ہے۔ تو وہ ملا کہنے لگا پترو میری تا ادھی گئی تو توڑی ساری گئی۔ تو میرے بچوں مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ تم کہہ رہے ہو ساری برباد ہوگی۔ اپنی زندگی اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ چند تو فرائض ہیں جو میں نے ابھی پہلے ہی گنائے ہیں، اس کے علاوہ سچ انسان کو عزت دیتا ہے، دیانتداری انسان کو عزت دیتی ہے، رزق حلال انسان کو بلند مقام باوقار بناتا ہے، اور اچھے اخلاق فرشتوں سے بھی اوپر اس کو لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ تو نماز کی عادت ڈالو۔ کچھ بچے جی نہیں پڑھی جاندی، کچھ دن میں کوئی ایک نماز ضرور پڑھو، جمعہ پڑھو ایک نماز ضرور، پھر وہ 2 ہو جائیں گی، پھر وہ 3 ہو جائیں گی، پھر وہ 4 ہو جائیں گی، پھر وہ 5 ہو جائیں گی۔ میں نے جتنوں کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ سارے اللہ کے فضل سے، گورنمنٹ کالج میں میرا تھا ساتھی، تو وہ پھر شفٹ ہو گیا انگلینڈ، تو کوئی 40-45 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی، یہاں پاکستان آیا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ جمعہ؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک نماز شروع کر دو اور ایک جمعہ شروع کر دو۔ یہ ایک فرد کا واقعہ نہیں، ایسے میں ہزاروں بچوں پر بچیوں پر تجربہ کر چکا ہوں، اور وہ 5 وقت کے نمازی بن گئے۔ تو 2 دن کے بعد فون پہ بات ہوئی تو کہنے لگا یار تو میں نے ایک دسی آئی میں تو 5 شروع کر دیتی ہیں۔ وہ ڈرنکنگ بھی کرتا تھا، کالج کے زمانے میں بھی کرتا تھا۔ کہنے لگا لو جب میں نے نماز شروع کی تو میں نے کہا میری توبہ، میں شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نماز ایسی چیز ہے اپنی زندگی۔ اگر کسی کے لیے رخصت ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے رخصت ہوتی میدان کربلا میں، لیکن کیا جنت کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور جنگ سے اونگھ اونگھ آ گئی اور آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے۔ تو بہن زینب علیہ السلام نے پوچھا یہ کوئی ہسن دا ٹائم ہے، اتنی تو مصیبت آئی کھڑی؟ کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو ٹھیک تھا، اتنا تو قتل و غارت چل رہا تھا، لیکن جو ہی ایسے سورج ڈھلا تو آپ نے زہیر تھے آپ کے رائٹ سائڈ پر جھنڈا اٹھانے والے، اور لیفٹ پر تھے حبیب، اور درمیان میں تھے عباس اپنے بھائی۔ تو آپ نے زہیر کو بلایا، کہا یہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جاؤ میں نماز پڑھ لو۔ تو زہیر نے شمر سے کہا، تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ہم سر اڑائیں گے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ انہوں نے جنگ روکنے سے انکار کر دیا ہے، اللہ کی قسم اب ان کے لیے کھلی اجازت تھی کہ یہ چھوڑ دیں اور سر کٹا دیں، لیکن آپ نے فرمایا سر کٹ سکتا ہے نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ نے کہا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو۔ تو آدھوں کو جنگ پہ لگایا، آدھوں نے نماز پڑھی، پھر ان آدھوں کو جنگ پہ لگایا اور جو جنگ پر تھے ان کو نماز پڑھوائی، سب کو ظہر کی نماز پڑھوائی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ وہاں 1445 سال میں
ایک واقعہ ہے جہاں نماز کی رخصت نظر آتی ہے، لیکن میرے نبی کے نواسے نے ایک مثال قائم کی، پوری امت کو ایک پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہمیں، نماز نہ چھوڑو، کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے قضا دے کے سویا کرو۔ آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو کم از کم آج اتنی میری مان کے اٹھنا کہ صلح کر لینا۔ یہ کوئی بچیاں آپس میں کسی سے بول چال بند ہو، یا آپ بچوں کی آپس میں کوئی بول چال بند ہو، تو ایک دوسرے کو معاف کر دینا، اس سے آپ کے دلوں میں علم کی روشنی زیادہ آئے گی۔ آپ کے دل میں بغض ہوگا تو علم آئے گا نہیں۔ تو اگر اپنے حافظے کو اچھا کرنا ہے، اگر اپنے حافظے کو، تو دل سے سب کی نفرت نکال دو، اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ آپ کا حافظہ 16 سال والا رہے گا 70 سال تک۔ حافظے کو خراب کرنے والی یہ چیزیں ہیں۔ پھر جن سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ باب العلم ہے حضرت مولا علی، کہا میں غلام ہوں اس کا جو مجھے ایک لفظ نہیں، ایک حرف، جو مجھے ایک حرف بھی سکھا دے علم کا، میں اس کا غلام ہوں۔ تو جو آپ کے ٹیچر ہیں یا لیڈی ٹیچر ہیں، وہ آپ کو جو کچھ بھی پڑھاتے ہیں، ان کا احسان ہے آپ پر، آپ ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں، ان میں سے کوئی دعا دے گا، آپ کا کام بن جائے گا۔ تو میں اسکول میں تو دعائیں لے نہ سکا استادوں کی، لیکن جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سارے استادوں کی دعا لی ہوئی ہے، ان کی عزت اور ان کے احترام سے۔ تو چونکہ آج کل بہت زیادہ آزاد ماحول ہو گیا ہے، تو وہ اپنے ٹیچر کو ایزی لیتے ہیں کہ کوئی ان کی بےعزتی کر دے، کوئی ان کے